اچھا جی، بسم اللہ کرتے ہیں ہم آج سے. وی آر موونگ ٹورڈز ڈفرنٹ ٹاپک. اور اگرچہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو کوشش کروں گا جتنا سمپل بنا سکوں. ہم یہاں سے جا رہے ہیں اب اس طرف کو کہ ہمارے محرکات کیا ہیں. ہم کیوں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں، ہم کیوں اپنی زندگی کا ایک ویژن بنانا چاہتے ہیں، اور ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب میں نے آپ کو شروع میں اس واقعے کو سنایا تھا جو ہیراکلیس کے بارے میں، کہ وہ جس وقت یہاں سے نکلا اور اس کو دونوں طرف جو راستے تھے اس میں سے اس نے ایک راستہ طے کیا، تو اب اس کا محرک کیا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے کہ اگر یہ محرک ہمارا ویک ہو، ہمارا موٹیو ویک ہو، محرک ویک ہو، تو پھر راستے کی جو ہماری الجھنیں ہیں وہ آسان نہیں ہوں گی حل کرنی. میں اس بات کا آغاز آج جدھر سے کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے محرکات بنتے کیسے ہیں، یعنی ایز وی پروگریس ان لائف، تو ہم ان محرکات میں کس طرح پروگریس کرتے ہیں. ان کے اپنے اندر بھی ایک پروگریشن ہوتی ہے، ان محرکات کے اپنے اندر بھی ایک پروگریشن ہوتی ہے، اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم. اور اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا چار چار قصے آپ کو بالکل چھوٹے چھوٹے سے چند سطروں کے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا. مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں. میں آج اسی بات پر یہاں پہ روکوں گا. یہ چار کہانیاں سمجھ لیں آپ، اور یہ چاروں کہانیاں بیسیکلی یہ بتائیں گی دو چیزوں کے بارے میں. ایک یہ کہ انسان کا محرک کیا ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا موٹیو کیا ہے. اس کہانی میں جس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے اقدام کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کیا موٹیوز رکھتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ نے اس کو اسیس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو اس کو گلٹ پیدا کرے. یعنی اگر ایک آدمی کا محرک ٹھیک ہے اور وہ کام بھی سمجھتا ہے کہ کرنا چاہیے، لیکن وہ کر نہیں پا رہا، تو یہ چیز ہے جو اس کے اندر ایک نوعیت کا گلٹ پیدا کرتی ہے. وہ گلٹ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، یہ دو چیزیں آپ نے جج کرنی ہے. میں صرف کہانیاں سناؤں گا اور آپ کے سامنے سوالات رکھ دوں گا، اور ہوپ فلی یہ جب ہم اس کی ریکارڈنگ بھی ڈال دیں گے، آپ اس کو سن بھی لیں اچھی طرح سے. مے بی ٹیک brief notes just about the questions maybe, because these are very simple stories. اور ان کو اگر آپ دیکھ لیں ایک دفعہ تو امید یہ ہے کہ بعد میں کوئی مشکل نہیں ہوگی سمجھنے میں. پہلی کہانی یہ ہے کہ عارف اپنی والدہ کے ساتھ ایک سٹور میں جاتا ہے. وہ ایک چمکدار کار دیکھتا ہے جو اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اپنی خواہش کے مطابق وہ کار اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے. اسی حال میں وہ سٹور سے نکل جاتے ہیں. بعد میں گھر پر اس کی والدہ اسے کار سے کھیلتے ہوئے دیکھتی اور سمجھ جاتی ہے کہ اس نے اسے بغیر قیمت ادا کیے لے لیا ہے. جب وہ اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو عارف اس کے ناراض ہونے پر پریشان ہوتا ہے. دس از ون سینیریو. سٹوری نہیں، اس کو سینیریو کہنا چاہیے. یہ پہلا سینیریو ہے جی. دوسرا سینیریو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ رؤوف نے ابھی اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا جو اس نے کل جمع کرانا ہے. وہ اسے مکمل کرنے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنا چاہتا ہے. اسے یاد ہے کہ اس کے استاد نے پچھلے ہفتے اس کے اچھے کام کی تعریف کرتے ہوئے A+ دیا تھا، جس پر اس کے والدین نے اسے تحفہ بھی دیا تھا. وہ ڈرتا ہے کہ اگر وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا تو اپنے استاد اور والدین کی حمایت کھو دے گا. کھیلنے کی خواہش اور اپنے دوستوں کو مایوس کرنے کے باوجود رؤوف اپنے بزرگوں کی خوشنودی کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے. یہ دوسرا سینیریو ہے جی. اگین آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یا یہ جو بھی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ ایجز کہیں پہ بھی بیان نہ کی جائے. اندازہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ اگر ہوم ورک کر رہا ہے تو اسکول گوئنگ بچہ ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس چیز سے موو ہو رہا ہے. واٹ از موونگ دس چائلڈ. پچھلا بچہ، یہ بچہ، ان میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اگر اس بچے کو اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کا گلٹ کدھر سے پیدا ہو رہا ہے تو کوئی ہے اشارے اس میں جدھر سے آپ کو یہ محسوس ہو، اور اس میں کوئی اشارے ہیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ گلٹ کدھر سے پیدا ہوتا ہے.
تیسرا سینیریو یہ ہے کہ دوستوں کے پاس پارس دوستوں کے ایک نئے گروپ کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع ہو گیا ہے، جو اکثر اسکول کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایک دن وہ اسے بھی اپنے ساتھ باہر جانے کو کہتے ہیں۔ وہ ان کی دوستی کو اہمیت دیتا ہے اور انہیں انکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن جانتا ہے کہ اس کے اسکول چھوڑنے سے اس کے اساتذہ اور گھر والوں کو بہت دکھ ہوگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد بھی پارس فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا کرے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک اخلاقی مخمصے کا سامنا کر رہا ہے۔ وہ اپنے نئے دوستوں کی قبولیت چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے گھر والوں اور اساتذہ کو دکھ بھی نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہاں پر کچھ آپ کو موٹیو میں ڈفرنس محسوس ہو رہا ہے۔ اور آخری سینیریو یہ ہے کہ دانیال کے دفتر میں ایسے معاملات ہونے لگے ہیں جنہیں وہ غیر اخلاقی سمجھتا ہے۔ وہ ایک کشمکش میں مبتلا ہے، کیونکہ اس کے تمام ساتھیوں نے یہ نئے طور طریقے قبول کر لیے ہیں۔ تنہا آواز اٹھانے پر وہ اپنی ملازمت خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بہرحال کچھ سوچ بچار کے بعد، اپنے اصولوں کا پاس رکھتے ہوئے، دانیال انتظامیہ کے ساتھ اپنے خدشات کا اظہار کرتا ہے۔ جب کوئی تبدیلی نہیں آتی تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، اور ممکنہ عواقب کے باوجود متعلقہ حکام کو ان طریقوں کی اطلاع کر دیتا ہے۔ میں یہ تینوں سوالات بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، میرا خیال ہے دس وڈ بی اے بیٹر آئیڈیا۔ یہ ڈاکیومنٹ میں علی سے شیئر کر دوں گا، وہ پھر آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیں گے جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے محرکات یعنی موٹیوز میں کوئی فرق دکھتا ہے؟ اگر دکھتا ہے تو اسے واضح کیجیے۔ یہ ابھی آپ کو شیئر کر دیں گے سو دیٹ یو ہیو ایڈیکویٹ ٹائم اس پہ غور کرنے کا بھی، اگرچہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ کے خیال میں ان لوگوں کے احساس ندامت میں کوئی فرق ہوگا؟ آپ کے خیال میں ان لوگوں کے محرکات اور احساس ندامت میں یہ فرق کیوں ہے؟ اگر کوئی ہے تو کیوں ہے؟ یہ ہے جی جو ہمارا آج کا میرا ایک انٹروڈکٹری ٹاپک ہے۔ ایز یوزول آئی ٹرائی ٹو اسٹارٹ ود این اینیکڈوٹ سینیریو، تو آپ کو اس میں ایک پریکٹیکلی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے کہ آپ اس پہ غور کر لیں۔